کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا کہتی ہیں کہ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے یہ دنیا سے اقتدار پر ہے؟ یہ اس طرح سے کبھی مانتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک اور اصول پیش کیا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک اس سے پہلے وارنر نہ بھیج دیں, متنبع کرنے والا اور جگانے والا, بیدار کرنے والا نہ بھیج دیں. انکار سے پہلے دنیا تباہی کی طرف چل پڑی ہوتی ہے, تبھی تبھی کرنے والا آتا ہے نا. دار دیر خود ڈال چکی ہوتی ہے دنیا, وہ رکتا ہے, خدا روکے رکھتا ہے اس کے نتائج کو یہاں تک کہ پہلے دنیا کو وارن کر دیتا ہے. اسی لیے نذیر کہتے ہیں خدا کے بھیجے ہوئے کو, رسول المبشر مبشر اور نذیر اور بشیر اور نذیر یہ سارے نام ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان جنگوں کے آثار سے پہلے ان جنگوں کی وجوہات سے پیشگوئیاں کی کہ جو اس زمانے کا کوئی اٹکل پچو ماننے والا کوئی سائنسدان بھی نہیں کر سکتا تھا. اور یہ کہا کہ تم ہلاکت میں متنبع کر رہا ہوں, خدا سے خبر پا کر خدا کی طرف لوٹو ورنہ تم ہلاک ہو جاتے. یہ پیغام دیا ہے. اور چونکہ لوگوں نے توجہ نہ کی, انکار ایمانوں میں ہے کہ لوگ کہتے ہیں گپے مارتا ہے, ایسے ہی گپے مارنے والے آتے ہیں چلے جاتے ہیں, ہم نہیں مانتے کہ ہمیں تبدیل ہونے کی ضرورت کوئی نہیں. اس لیے وہ ہلاکت جو پہلے سے تیار ہو رہی تھی اس میں اس کے سبھی نتیجے کے طور پر مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ ہے فنامنا. یہ نہیں ہے کہ دنیا اچھی بنی تھی, فرشتوں کی طرح رہ رہی تھی, تباہ ہونا نہیں چاہیے تھا اس کو, خدا نے کسی کو بھیج دیا, اس کا انکار ہوا, اللہ نے ایک دم ان کو تباہ کر دیا. یہ بچگانہ تصور ہے جو قرآن نہیں پیش کرتا. بظاہر اسی طرح ہوتا ہے لیکن اس کی حکمت کو سمجھنے سے بات سمجھ آنے شروع ہو جاتی ہے. فلانی نام کیا ہے؟ ظہور مہدی آخر